احقاف حقف کی جمع ہے۔ حقف عربی میں کہتے ہیں ان ٹیلوں کو جو بلندیے میں پہاڑوں کی طرح پھیلے ہوئے ہوں۔ یہ کیونکہ قوم حضرموت، یمن، بحرین، اس کے درمیان میں یہ واقع قوم، جہاں کی سرزمین اسی طرح ریتلی تھی، حضرموت سے نجران تک ان کی آبادیاں پھیلی ہوئی تھیں، اور یہاں یہ قوم آباد تھی، بہت خوشحال قوم تھی۔ اسی کو دوسری جگہ پر قوم ارم سے بھی یاد کیا گیا، اور یہی قوم سبا کے بقیہ جات بھی ہیں کہ جو بڑی خوشحال تھی، کسان بھی تھے، زراعت پیشہ لوگ تھے، بڑے باغات، کھیتیاں ان کی ہوا کرتی تھیں، اور اسی طرح بڑے یہ صنعت کار اور انجینئر بھی تھے کہ پہاڑوں کو تراش تراش کر بڑے عالی شان مکان بنانا، اور اس طرح ہر اعتبار سے اس قوم کو اللہ نے مالی اعتبار سے بہت طاقت و قوت دے رکھی تھی، لیکن بد اخلاقیوں میں مبتلا تھی، ظلم و زیادتی کا راستہ اور شغل انہوں نے اپنا رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو سمجھانے کے لیے اپنے ایک پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث فرمایا۔ انہوں نے آ کر انہیں متنبہ کیا، خبردار کیا کہ اگر اس طرح تم زندگی گزارتے رہے تو یاد رکھو ایک عذاب عظیم تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ، اور یہ بات بھی یقیناً طے شدہ ہے کہ ہود علیہ السلام سے پہلے بھی اور ان کے بعد بھی ڈرانے والے آ چکے، انہوں نے بھی آ کر اپنی اپنی قوموں کو ڈرایا، اور انہیں ایک ہی بات کی دعوت دی کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی اطاعت اور بندگی نہ کرو، خواہشات کے پیچھے نہ چلو، اور جو تم میں ایک طاقتور طبقہ دوسرے طبقے کو اپنا محکوم اور غلام اور بندہ بنائے ہوئے ہے تو ان کو آزاد کرو، وگرنہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تمہارے بارے میں ڈر رہا ہوں ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے۔ اب بجائے اس کے کہ یہ قوم اپنے پیغمبر کی بات کو سنتی، اس پر عمل کرتی اور اپنی بد اخلاقیوں اور غلط رویوں کو ترک کرتی، الٹا کیا کہتی ہے؟ قالوا جئتنا لتأفکنا عن آلہتنا، کہ تو ہمیں ہمارے خداؤں سے برگشتہ کرنا چاہتا ہے، ہم جس طریقے پر راستے پر چل رہے ہیں، ہمارے آباء و اجداد کا راستہ، ہمیں اس سے ہٹانا چاہتا ہے۔ فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، اور ہمیں عذاب کی دھمکیاں دیتا ہے، تو واقعی اگر تو سچا ہے تو جس عذاب کا تو ہم سے وعدہ کر رہا ہے، جس عذاب سے ہمیں تو ڈرا رہا ہے، وہ لے آ۔ کیا جرت ہے کہ اللہ کے عذاب کو مانگ رہے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام فرماتے ہیں سمجھاتے ہوئے کہ انما العلم عند اللہ، کہ عذاب کا قطعی وقت تو اللہ ہی جانتا ہے کہ اس نے کب تم پر بھیجنا ہے، میرے اختیار میں تو نہیں۔ البتہ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ، جو پیغام مجھے دے کر بھیجا گیا ہے وہ میں تم تک پہنچا رہا ہوں۔ مجھے یہی حکم دیا گیا کہ میں تمہیں تمہاری ان کرتوتوں سے روکوں، تنبیہ کروں کہ یہ طریقے جو زندگی گزارنے کے تم نے اپنا رکھے ہیں یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں دیکھ رہا ہوں تم کو کہ تم جاہلوں کی طرح کی باتیں کرتے ہو، تم ایک ایسی قوم ہو جو عقل و شعور سے پیدل ہو، اور جہالت تمہارا اوڑھنا بچھونا بن چکا ہے۔ اب پھر وہ جب اللہ کے عذاب کا وقت آیا تو یہ قوم کیونکہ زراعت پیشہ تھی، زمینوں والی تھی، انہیں بارش کی یقیناً ضرورت رہتی، اور کچھ عرصے سے قحط سالی اور خشک سالی بھی تھی۔ اللہ کا عذاب ابتدا میں بادلوں کی صورت میں ظاہر ہوا، انہوں نے جب بادلوں کو دیکھا کہ ان کی وادیوں کی طرف آ رہے ہیں تو بڑے خوش ہوئے۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، جب انہوں نے دیکھا کہ بادل ان کی وادیوں کی طرف آ رہے ہیں
تو کہنے لگے ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل ہے جو ہم پر برسے گا، بل هو ما استعجلتم بہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں نہیں، یہ وہ بادل برسنے والا نہیں، یہ وہی عذاب ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے۔ ریح فیہا عذاب علیم، اس بادل میں ایک ایسی تیز و تند آندھی تھی جو ان کے لیے بہت دردناک سزا بن کر ثابت ہوئی۔ قرآن میں دوسری جگہ پر فرمایا کہ ہم نے ان کے اوپر 7 لیال و 8 ایام حسوما فطر القوم فیہا سرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، پورے 7 دن اور 8 راتیں، 8 دن اور 7 راتیں مسلسل ان کے اوپر اللہ نے ہوا کو بھیجا، اور حسوماً وہ ہوا ایسی تھی کہ جو تھمنے کا نام نہیں لے رہی، بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی، تیزی ہی اس میں آتی چلی جا رہی تھی۔ 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ان پر چلتی رہی، حسوماً فطر القوم، انسان کیا، جانور کیا، درخت کیا، مکانات کیا، ہر ایک چیز کو اٹھا اٹھا کر اس نے پھینکا۔ کأنہا اعجاز نخل خاویہ، قرآن کہہ رہا ہے جیسے کہ کھجوروں کے تنے کھوکھلے گرے پڑے ہوتے ہیں، ایسے یہ لوگ اور یہ ایسی ہی آبادیاں تباہ و برباد ہوئی پڑی۔ اسی کو قرآن نے کہا کہ جب وہ اللہ کا عذاب آیا جسے وہ بادل ابتدا میں سمجھنے لگے، فرمایا وہ ایک ایسی تیز و تند آندھی تھی تدمر کل شیء بامر ربھا، کہ وہ اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو اپنی جگہ سے اکھیڑ کر پھینکتی تھی۔ فاصبحوا لا یری الا مساکنہم، جب وہ تھمی، جب 7 راتیں اور 8 دن ختم ہوئے تو اب وہاں ان کے سوائے کھنڈرات کے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ لا یری الا مساکنہم، یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آندھی آتی تو گھبرا اٹھتے اور فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوتے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضور سے پوچھا کہ اللہ کے رسول جب آندھی آتی ہے، بادل آتا ہے تو لوگ تو خوش ہوتے ہیں، ہوا چلتی ہے تو لوگ خوش ہوتے ہیں کہ اب بارش ہوگی اور موسم بدل جائے گا، آپ کو میں دیکھتی ہوں کہ آپ گھبرا جاتے۔ فرمایا عائشہ تمہیں کیا معلوم ہے کہ ایک قوم پر اللہ نے عذاب اسی آندھی اور طوفان کی صورت میں بھیجا تھا، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اسی طرح کا عذاب میری قوم پر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ لا یری الا مساکنہم، ان کے سوائے کھنڈرات کے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ اور کذالک نجزی القوم المجرمین، دنیا میں مجرم قومیں جو جرم کا ارتکاب کرتی ہیں، بد اخلاقیوں، ظلم و زیادتیوں کو اپنا پیشہ بنا لیتی ہیں، تو ایسی قوموں کو پھر ہم اسی طرح کی سزا دیتے ہیں۔ یہ کوئی انہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، کذالک نجزی القوم المجرمین، اسی طرح ہر اس قوم کو ہم سزا دیتے ہیں جو مجرم ہوتی ہے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ، اور ہم نے ان کو وہ طاقت و قوت اور قدرت دی تھی کہ ہم نے تمہیں ان کے مقابلے میں وہ طاقت و قدرت و قوت نہیں دی۔ مکہ والوں کو کہا جا رہا ہے تمہارے پاس وہ طاقت و قدرت نہیں ہے جو ان کے پاس تھی۔ بڑی طاقتور قوم تھی، جسمانی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے بہت بلند تھی، بہت بڑے اونچے درجے کی انجینئر، عالی شان عمارتیں بنانا، مضبوط قلعوں کو کھود کر عمارتیں تیار کرنا، اور اسی طرح آبپاشی کا بہترین نظام انہوں نے بنایا ہوا تھا، زراعت کو بڑی ترقی دی ہوئی تھی۔ ہم نے جو انہیں قدرت، طاقت و قوت دی ہوئی تھی وہ تمہیں تو ہم نے دی ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، ہم نے ان کے کان، آنکھیں اور دل بنائے تھے، یعنی وہ بہت ماہرین لوگ، علم و فن پر مہارت رکھنے والے تھے۔
فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء اذ كانوا يجحدون بآیات اللہ۔ ان کی وہ سماعت، بصارت، وہ ان کے قلوب، یعنی وہ ان کا علم و فن، وہ ان کا ہنر، وہ ان کے ترقیات، وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئیں جب انہوں نے اللہ کی تعلیمات کا انکار کیا۔ تو جس سزا کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہی سزا الٹا ان پر آ پڑی۔ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون۔ اور یہ تو ان کے واقعات و احوال ہیں۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، ہم نے اسی طرح تمہارے ارد گرد بہت ساری بستیوں کو ہلاک کر دیا۔ قوم لوط کو دیکھو، قوم سمود کو دیکھو۔ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ، اور ہم ان کی نشانیاں تمہارے سامنے مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ لوگ اس طریقے سے اپنی غلط رویوں سے باز آئیں۔ ایسا پھر کیوں نہیں ہوا کہ ان طاقتوں اور قوتوں کی ان کو مدد پہنچتی جنہیں انہیں اللہ کے سوا اپنا معبود بنا رکھا تھا اور اللہ کے قرب کا ذریعہ بنا رکھا تھا۔ اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہہ بل ضلوا عنہ، بلکہ وہ سب ان سے کھو گئے، کوئی بھی ان کے قریب اور کام نہ آیا۔ وذالک افکہم وما کانوا یفترون، اس لیے کہ یہ محض گھڑنتو باتیں تھیں جن کی کوئی حقیقت نہیں۔ اسی طرح قریش مکہ، انہوں نے قوم اور عوام کو گمراہ کرنے کے لیے بت پرستی کو فروغ دے رکھا ہے اور ان کی عقیدت، اندھی عقیدت میں مبتلا ہیں، انہی کی پوجا پاٹ میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ محض گھڑنتو باتیں، وما کانوا یفترون، اور جو کچھ انہوں نے گھڑ رکھا ہے یہ ان کے مشکل وقت میں جب اللہ کا عذاب اور گرفت آئے گی تو پھر ان کے کام نہیں آئیں گے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں مختلف اقوام کا تذکرہ کر کے قوم عاد کا ذرا تفصیل سے ذکر کیا، باقی قوموں کی طرف بالکل اختصاراً یہاں ذکر کر کے اللہ تعالیٰ سمجھا رہی ہیں کہ جو قومیں اپنے غلط رویوں سے، بد اخلاقیوں سے، جرائم سے باز نہیں آتی ہیں تو وہ دنیا میں بھی اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوتی ہیں، اور پھر جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو ان قوموں کو کوئی بھی بچا نہیں سکتا۔ یاد رکھیں، ایک اجتماعی عذاب ہوتا ہے اور ایک انفرادی عذاب ہوتا ہے۔ انفرادی عذاب اور سزا تو قبر میں جا کر انسان کو ملے گی، انفرادی طور پر کوئی جرم کرتا ہے، کوئی غلطی کرتا ہے، اور جو قوم اجتماعی طور پر جرائم میں مبتلا ہو جاتی ہے تو اس کی سزا دنیا میں بھی ملے گی اور کل قیامت کے دن میں بھی ملے گی۔ اجتماعی جرائم بہت بڑے ہوتے ہیں۔ آج ہم انفرادی اعتبار سے جرائم کو دور کرنے کے حوالے سے تو پریشان ہوتے ہیں کہ کوئی فرد بیچارہ انفرادی طور پر کسی کوتاہی میں مبتلا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا یا دین کے کسی کام میں غفلت برت رہا ہے، جرم ہے، لیکن اس کے بارے میں ہمیں فکر ہوتی ہے۔ اجتماعی آج ہمارا معاشرہ جرائم میں گھرا ہوا ہے، دن بدن یہ جرائم بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی، ان کے خلاف ہم آواز نہیں اٹھاتے، ان جرائم کو اپنے معاشرے سے ختم کرنے کے حوالے سے کوئی حکمت عملی نہیں اپناتے۔ تو یاد رکھو، ایسی جرائم پیشہ قومیں دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی کا شکار ہوتی ہیں اور کل قیامت کے دن بھی اللہ کے عذاب ان کے لیے موجود ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور ہماری من حیث القوم اصلاح فرمائے، ہمارے اپنے رویوں کو درست کرنے کی توفیق دے۔